ماشاءاللہ. بس واقعہ تھا اتنا میری جاں شب معراج. ایک شعر سن لیں. بس واقعہ تھا اتنا میری جاں شب معراج، جانا سے ملا جلوے جانا شب معراج، جانا سے ملا جلوے جانا شب معراج. دنیا بھر کے ناظرین اور محفل میں موجود حاضرین منتظر ہیں قبلہ شاہ جی کے خوبصورت خطاب کے لیے. میں انتہائی عقیدت، ادب، احترام سے مفکر اسلام، مفسر قرآن کہ اب تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں. حضرت پیر قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتقنن وتكرم وتعظم على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. واجب ست تکریم ناظرین، حاضرین، سامعین، علماء، ارباب علم و دانش، میری دعوت پر تشریف لانے والے ڈاکٹر محمد ظفر اقبال نوری زیدہ مجدکم، جناب خاندان رسالت کے چشم و چراغ سید زبیب شاہ صاحب اور سید سلیمان گل صاحب، آج کی رات دل کی دھڑکنوں میں محبت کا سمندر بن کر تلاطم خیزی کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے سورہ اسراء کی پہلی آیت افادات کے ساتھ تلاوت کی ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے بارے میں علماء کے 3 قول ہیں. کہتے ہیں کہ معراج بھی میلاد کی طرح ربیع الاول شریف ہی میں ہوئی. دوسرا قول ہے یہ ربیع الثانی میں ہوئی، اور جمہور کا قول ہے کہ رجب المرجب کی 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلتوں اور عظمتوں کا تحفہ بارگاہ ربوبیت سے ملا. اسی طرح میں یہ بھی عرض کروں کہ
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس سفر کی عظمتیں ان کا ادراک کرنے کے لیے ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ اگر حضرت جبرائیل رات کو کسی ٹھنڈی اور پر بہار شب کا کلیجہ چیریں اور حضور کو قرآن پڑھ کر سنائیں تو وہ لیلۃ القدر بن جائے، 1000 راتوں سے بھی افضل رات۔ جب جبرائیل زمیں پہ آئیں تو قرآن پڑھا جائے تو وہ دل آویز لمحات اور ہمایون گھڑیاں 1000 مہینوں سے بھی افضل ہو جائیں۔ جب حضور خود زمیں سے سماوات، سدرۃ المنتہا اور پھر دنا فتدلی کے مقام پر جائیں، یہ انہیں دیکھیں وہ انہیں دیکھیں، وہ بھی بولے یہ بھی بولیں، وہ کہے یہ سنیں یہ کہے وہ سنیں، تو ان لمحات کی عظمت کا اندازہ اور ادراک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ معراج شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اس اعجاز کے اندر بھی ہزاروں معجزے ہیں۔ یہ معجزوں کی کتاب ہے جو ورق در ورق کھلتی چلی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں۔ آج کی رات بہت دلچسپ رات تھی اور حیرت انگیز کہ زمین والوں کو پڑھنے کے لیے قرآن مل گیا اور آسمان والوں کو تلاوت کے لیے حضور کا چہرہ مل گیا۔ فرشتے اور ملائکہ نہ جانے کب سے انتظار میں تھے کہ وہ آئیں اور ہم پائیں، وہ آئیں اور ہم دیکھیں، وہ دیکھیں اور ہم درود پڑھیں اور سلام بھیجیں۔ ناظرین، اگر میرے لفظوں کو تعصب کے میزان پر نہ چڑھایا جائے، ادب اور محبت سے سنے جائیں، احترام کے جذبے سے، یہ اچھی روش نہیں ہے کہ ہم فضیلتوں کا اقرار بھی جنگ و جدال سے کرتے ہیں۔ ذکر ہم فضیلتوں کا کرتے ہیں لیکن گریبان ایک دوسرے کے پھاڑتے ہیں۔ جناب، جو سچی عظیم فضیلتیں ہوتی ہیں وہ جنگ نہیں کراتی، جنگ حسن کے محدود ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور جب حسن لامحدود ہو جائے تو سارے ایک دوسرے کو گلے ملنے لگ جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن انسانوں کے لحاظ سے لامحدود تھا۔ ہزاروں قرینے، زاویے، ادائیں ایسی تھیں کہ دلوں میں کھبتی تھیں۔ جن لفظوں پر میں نے معذرت چاہی وہ یہ تھے کہ قرآن کا نزول شروع ہوا
تو وہ بھی اس غار سے شروع ہوا جو عبد المطلب کی تھی. ہیرا نام لوگوں نے یاد رکھ لیا لیکن عبد المطلب کا نام بھول گیا. جناب جب 5 آیات کا نزول ہوا تو یہ اس غار میں ہوا جہاں حضور کے دادا جان اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور پھر 40 دنوں کے بعد لنگر بانٹا کرتے تھے. آگے بڑھیے. کسی کے اچھے بخت سے حسد نہیں کرنا چاہیے. یہ اپنے اپنے نصیبیں ہیں. معراج ہوئی تو وہ بھی کسی کے گھر سے نہیں ہوئی, علی کی ہمشیرہ کے گھر سے. علی جناب, یہ نصیبے کی عظمت ہے, یہ بخت کی عظمت ہے کہ علی کے امشیر کا گھر معراج کے بیان کا آغاز بن گیا. یہاں پیار والی باتیں کرتا ہوں. تمام محدثین نے لکھا کہ معراج شریف ام ہانی کے گھر سے ہوئی. رب کریم نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. ام ہانی کے گھر کو مہانی کا گھر نہ کہو, اس کو مسجد حرام کو. آغاز مسجد حرام سے ہوا. یہ کیسے؟ اصل میں ام ہانی کے گھر نے مسجد حرام میں شامل ہو جانا تھا. لوگ ام ہانی کہتے رہے, رب مسجد الحرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ چھیڑ چھاڑ کی باتیں نہیں ہیں. ام ہانی کا گھر, آپ کہتے ہیں ام ہان کا گھر ہے. حضور نے کہا کہ بیت ام ہان بیتی. ام ہانی کے گھر سے مغالطہ نہ کھانا, اس کا گھر میرا گھر ہے. رب نے کہا محبوبہ جس گھر کو تو نے میرا کہا ہے وہ میرا گھر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یہ تو اور میں کی جنگ توت کار جو بن جاتی ہے, یہ تعصب کی علامت ہوتی ہے. حریم رب میں پہنچو تو میں نہیں رہتا, تو نہیں رہتا. ام ہانی کا گھر میرا گھر ہے. رب کریم نے کہا میں مسجد حرام ہے, میرا گھر ہے. بڑی ٹھنڈی سانس لے کے کہنے لگا ہوں, اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ام ہانی کا گھر, حضور کا گھر, حضور کا گھر, اللہ کا گھر, اللہ کا گھر, حضور کا گھر, تو علی اللہ کے گھر میں پیدا ہو جائیں تو حضور کے گھر میں پیدا ہوگا. بات تو سمجھنے کی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اچھا, میں ایک اور بات پیار سے ذرا معکوس کر کے بیان کرنے لگا ہوں, الٹا کر, کہ معراج حضور کی عبادت کی دلیل ہے. ہم نے کہا بعبدہ, حضور کی عبادت کی سند ہے, حضور کی عبادت کی دلیل ہے. یاد رکھیے, عبادت کی تعریف صرف زمین پر پیشانی رکھنا نہیں ہوتا.
زبان سے سبحان اللہ کہہ دو وہ بھی عبادت ہے، آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھ لو یہ بھی عبادت ہے، کانوں سے آیات باری میں سے کوئی آیت سن لو تو یہ بھی عبادت ہے، جھک جاؤ اللہ کے سامنے رکوع میں تو یہ بھی عبادت ہے، کبھی تحمید عبادت ہے، کبھی تسبیح عبادت ہے، کبھی تحلیل عبادت ہے، کبھی تسجید عبادت ہے، کبھی ترکی عبادت ہے، کبھی جھکنا عبادت ہے، کبھی اٹھنا عبادت ہے، کبھی محبوب کا ذکر کرنا زبان سے یہ عبادت ہے۔ اگر عبادت کی یہ ساری جہتیں ہیں تو کوئی ایسی بیچ میں تعریف کی بنیاد ہونی چاہیے کہ ہر عبادت عبادت نظر آئے۔ یاد رکھیے عبادت دراصل معبود کے لیے سب کو چھوڑنے کا نام ہے، معبود کے لیے سب کو چھوڑنا عبادت ہے۔ حالی جناب جس وقت آپ گھر بار آل اولاد سب کو چھوڑ کے نماز میں آتے ہیں تو یہ آپ کی عبادت کا نقشہ ہے، آپ ہر غیر اللہ سے آپ دور ہوتے ہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ کر آپ جناب عبادت میں آتے ہیں۔ یہ تمہاری عبادت ہے، یہ میری عبادت ہے کہ غیر اللہ سے ہٹ جانا دور اور اپنے مسجود اور معبود کے لیے وقف ہو جانا۔ رب کریم نے کہا محبوب سب نے دنیا چھوڑی ہے لیکن زمین پر تو آ جا میرے پاس تاکہ پتہ چلے ارض و سما کو اگر میرے لیے کسی نے چھوڑا ہے تو مصطفیٰ نے چھوڑا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب یہ رات آئی تو یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ مکہ کے وہ لوگ جو اس رات جاگتے تھے ان کے قول خفاجی نقل کرتے ہیں کہ آج کی رات ذو فشاں نظر آتی تھی اور اس کے اندر روشنیوں کا ایک تلاطم تھا جو محسوس ہوتا تھا اور ہلکی ہلکی نغمگی بھی محسوس ہوتی تھی، جیسے کوئی کسی کے حسن کا ترانہ پڑھ رہا ہو۔ اگر غور سے کوئی کان لگائے تو مولا علی فرماتے ہیں آج درود و سلام کی رات تھی، شاید پہلے زمین والے درود پڑھتے تھے، آج فرشتوں کا قافلہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ اور جبرائیل اکیلے نہ آئے، ساتھ رضوان جنت بھی تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چوکور قسم کی تشت تھی جس کے ہر گوشے پر ایک ایسا موتی جو روشنی دے رہا تھا، اس پر 2 آفتابیں رکھے تھے جن کو کوزہ کہتے ہیں۔ اور آج حضور نے جبرائیل سے کہا کہ میں جانے سے پہلے وضو کرنا چاہتا ہوں، تو جبرائیل نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ مکہ کے پانی سے وضو نہ کریں، رضوان جنت کا آب کوثر لے کے آیا ہے، ہاں اس سے وضو فرمائیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ام ہانی کی چارپائی کے برابر بچھا ہوا تھا، اور حضور جب بھی کبھی خلوتوں میں عبادت اور ریاضت کا سکون بانٹنے کے لیے یا پانے کے لیے آپ اس گھر میں آتے تو بڑے اشتیاق سے ام ہانی حضور
کو تیار کرتی. یہ بے تکلفی جو بہن کے گھر ملتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی. یاد رکھیے بہن کا رشتہ ایسا ہے کہ جس میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور عشق کی موجیں بھی ہوتی ہیں، اور یا بھائی ہے. اسی لیے حضور نے کہا کہ علی یہ جو ام ہانی ہے یہ تیری بہن نہیں ہے، میری بہن ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت ملتا تو تشریف لے جاتے تو وضو ام ہانی کراتی. اور تم بولو نا یہ کسی ابو طالب کی بیٹی تھی، یہ کسی ابو طالب کی بیٹی تھی جن کی ذات پر فتووں کے تیر چلائے جا رہے ہیں. کسی موقع پر میں نے کہا تھا کہ بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک 40 سال اور پھر عام الخزن تک 6 یا 8 سال، 48 سال جس شخصیت نے حضور کی خدمت کی ہو، اے محبت کے موج مست ساتھیوں، تم رعایت دیتے ہو تو ابو لہب انگلی اٹھا دے اور خوشی منا لے میلاد کو تو اس کی بھی تخفیف کی سند بخاری جیسا بندہ دے لے. میں تمہاری طبیعتیں خراب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اس ابو طالب کا نام تو عزت سے لے لیں. جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی، علی کی بہن ام ہانی، معراج کا نقطہ آغاز ام ہانی، محبتوں کی معراج ام ہانی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. حضور نے نماز ادا کی 2 رکعت تو یہ قافلہ اہل محبت کا حرم کے آنگن میں پہنچا، پھر بیت اللہ. اسے جانا ہی چاہیے تھا اور وہاں پہنچا. وہاں جناب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک زمزم کے ساتھ دھویا گیا. یہاں میں رک کے کہوں گا کہ آب کوثر افضل ہے یا زمزم افضل ہے؟ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ کون سا پانی سب سے افضل ہے؟ سارے فقہا نے کہا کہ زمزم افضل ہے. ابو حنیفہ نے کہا جو حضور کی انگلیوں سے نکلا وہ پانی سب سے افضل ہے. وہ پانیوں میں سب سے افضل ہے. جہاں تک میں ادراک کر سکا ہوں، میں سمجھ سکا ہوں، زمزم سے دھویا بھی اس لیے گیا کہ دھون زمزم کے چشمے میں ڈال دیا گیا. گویا یہ ملکوتی دنیا کا روحانی بندوبست تھا اور روحانی دنیا کا ملکوتی بندوبست تھا. وہ بندوبست یہ تھا کہ قیامت تک جو حاجی آئیں، زائر آئیں، وہ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی نسبت سے پانی نہ پئیں، محمد کے قلب کا دھون سمجھ کر کے پئیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. تاکہ وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب 2 نفل پڑھے. کہا کہ اب تیاری ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ نہیں، ابھی کوہ صفا پر جانا ہے، صفا پہاڑ کی چوٹی پر ابھی جانا ہے. حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا منظر ہے کہ رکابیں جبرائیل تھام رہے ہیں اور لگامیں میکائیل پکڑے ہوئے ہیں اور 80,000 یا 70,000 فرشتے دائیں ہیں اور 80,000 یا 70,000 فرشتے بائیں ہیں. سر پر وہ امامہ رکھا ہے
کہ جس پر 4 تحریریں ہیں اور سونے کی تاروں سے اس کو مزین کر دیا گیا ہے. ادھر سے پڑھو تو نظر آتا ہے محمد رسول اللہ، ادھر سے پڑھو تو محمد نبی اللہ، ادھر سے پڑھو تو محمد خلیل اللہ، ادھر سے پڑھو تو محمد حبیب اللہ. اے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرشتے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. آج ریڈیم برس رہی ہے، ذو فشاں ہے ماحول، جلوس حسن کا چل رہا ہے. رب کریم نے کہا کہ آج عبداللہ نہیں، آمنہ نہیں، وہ اپنے بچے کی سواری دیکھتے تو سبحان اللہ کہتے. میں رب میری اولاد نہیں، محمد میرا محبوب ہے، میں خود کہوں گا سبحان اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. علی وقار ناظرین اور حاضرین، ڈاکٹر ظفر اقبال نوری نے اس عنوان کو چھوا، لیکن میں ذرا تفصیل سے، جو چند منٹوں سے زیادہ نہیں ہوگی، آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ آئنسٹائن کا نظریہ ہے. یہ آئنسٹائن کا نظریہ ہے. وہ فزکس اور میتھ کا بڑا ماہر تھا. اس نے کہا تھا کہ کائنات ساری عبور وہ شخص کر سکتا ہے جو روشنی سے تیز رفتار اس کی سواری ہو. اگر تیز رفتار سواری اس کی نہیں ہوتی تو وہ یہ ساری کائنات جو ہے اس کو مسخر نہیں کر سکتا. آج جدید سائنسدانوں نے ایک نیا نظریہ قائم کیا ہے، وہ ہے کوانٹم انٹینگلمنٹ. یہ سائنس کا وہ نظریہ ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کروڑوں میل دور کوئی ہو تو وہاں ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی وہاں پر ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے. گویا لمحوں کے اندر کروڑوں سالوں کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے. لیکن میں اس نظریے کے خالقین سے اور آئنسٹائن سے پوچھوں گا، سوال کروں گا، ادب سے سوال کروں گا کہ کائنات میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے جسے ماں نے جنا ہو اور وہ اتنے دور جا کے ایکٹیویٹی کرے؟ تم صرف جناب باتوں کے پلاؤ بنا سکتے ہو، تمہارے پاس عمل کی دولت نہیں ہے. رب ذوالجلال نے قرآن میں اعلان کیا کہ یہ اگر سعادت ہے تو وہ صرف آمنہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ کی ہے کہ وہ کروڑوں سال کے نوری سالوں کے جو فاصلے ہیں وہ آنن فانن طے کر کے وہ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا جائے گا. لوگ حیران ہوں گے تو رب کہے گا ان کا دعویٰ تو نہیں ہے کہ وہ گئے، یہ تو میں رب ہوں جو انہیں لے آیا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں اگر آپ کے بزرگ ذہنوں کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے ترقی یافتہ ذہن یہ قبول کر سکیں تو ایک موقع پر جابر بن حیان نے امام جعفر صادق کی مریدی اختیار کرنے کے بعد وہ کہتا تھا کہ ہم 1000 سائنسدان جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق. عجیب بات یہ ہے کہ یہ معراج کی رات سے یہ رات تھوڑی دور ہے، جعفر صادق کی رات سے تھوڑی قریب ہے. جعفر صادق کی رات سے تھوڑی قریب ہے. میری بات کو غور سے سنو کہ دنیا میں فضیلتوں کی کتابیں لکھنے سے
انسان بڑا نہیں ہوتا، ڈیلیوری سے انسان محسوس ہوتا ہے کہ کون بڑا ہے۔ اصل میں جو مصطفیٰ کی اولاد ہے انہوں نے باتوں کے پکوڑے نہیں بنائے، انہوں نے کائنات میں زمین پر بسنے والوں کے نفوس کو پاک صاف ستھرا کیا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں جعفر صادق کس کا ہے، اور میں پوچھ سکتا ہوں کہ باقر کس کا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں زین العابدین کس کا ہے، میں پوچھ سکتا ہوں تکی نکی کس کے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں غوث پاک کس کے ہیں، میں پوچھ سکتا ہوں عبد القادر جیلانی کے ساتھ غریب نواز کس کے ہیں، مجھے بتاؤ بہاؤالدین نقشبند کس کے ہیں، جلال الدین سرخ پوش کس کے ہیں، جلال الدین جناب مکی کس کے ہیں، سید عبداللہ شاہ غازی کس کے ہیں۔ آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہیں جتنی محمد کی اولاد کے پیارے موجود ہیں۔ میں معراج ہی کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جابر بن حیان نے کہا کہ ہمارے آقا نعمت نے اور تمہارے آقا نعمت نے، یہ نقش بندی بھی کس قدر عظمت بندی کی تاریخ رکھتے ہیں کہ نزدیک والے پیروں کو مانتے ہیں، اوپر والے پیروں کو یہ ذرا کم مانتے ہیں۔ جعفر صادق تو سب کے مرشد ہیں، سب کے پیر ہیں، سب کے آقا نعمت ہیں، ان کی خانقاہ روحانیت کی آلائشگاہ ہے۔ قافلہ انسانیت اور کاروان آدمیت کو جو جعفر صادق نے دیا اسے آب زر کے ساتھ اس تاریخ کو لکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں the position of sun، سب سے پہلے جعفر صادق نے سورج کی پوزیشن بتائی۔ کوئی سائنسدان اس وقت ماؤں کی آغوش میں سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں تھیوری آف 4 ایلیمنٹس، فائن ایئر، ارتھ اینڈ واٹر، یہ 4 باتیں کی جاتی تھیں، لیکن جعفر صادق نے کہا تمہاری نظر 4 تک پہنچتی ہے، جو روحانیت کی نظر ہے وہ اس سے بہت آگے دیکھ رہی ہے۔ اضافیت کا عقیدہ جعفر صادق نے پیش کیا، the origin of the universe، کائنات کیسے کس طرح اس کی آفرینش ہوئی، ڈسکوری آف ہائیڈروجن، ہائیڈروجن گیس کی تخلیق اور بنانے کا نظریہ جعفر صادق نے پیش کیا، اور the composition of the human body، انسان کی باڈی کے جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ کیا ہیں، the theory of light، روشنی کا نظریہ، اس کے بعد transfer of diseases، بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے لگ سکتی ہیں۔ کورونا کو ماننے والوں جعفر صادق کو بھی مان لو کہ جس نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا the light of the stars، اور آخر میں pollution of the environment، کہ آوارگی سے یہ جو سیارہ ہے یہ گندا ہو جائے گا۔ آئیے معراج کی طرف بڑھوں۔ امام جعفر صادق سے جابر بن حیان کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اتنی باتیں جناب کسی سائنس کے آلے میں دکھائی نہیں دیتی، آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ کہا جس کی جد نے آسمانوں کی معراج کی ہو اس کا پتر یہی علم رکھتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ صفا پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے مصطفیٰ کریم کو جبرائیل نے کہا کہ یہاں ایک خاتون ماضی میں گزری ہے، یہاں ایک خاتون ماضی کی تاریخ میں گزری ہے جس نے اخلاص کے ساتھ چند چکر کاٹے تھے، اور اس کے چکروں کا آغاز صفا سے ہوا تھا۔ تم صفا کو بتوں کا پہاڑ سمجھتے ہو۔ جبرائیل نے کہا مصطفیٰ تو آ، جس وقت تو اس عورت کے اخلاص
کی تسلیم کرا دے گا تو قیامت تک دیوانے وہاں جا کے پھرتے رہیں گے اور وہاں ساہی ہوتی رہے گی۔ میری آقا و مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے بعد پھر وقت کی وجہ سے اختصار، حضور جبرائیل نے کہا کہ ابن مدینہ آ گیا ہے، حضور اس جگہ بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ واہ، شاہی سواری وہاں حبوط کیا اور حضور نے کہا بڑی میٹھی زمین ہے اور بڑی اچھی زمین ہے، یہاں بہت لطافت محسوس کی ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ ہجرت کر کے آپ یہاں ہی تشریف لائیں گے۔ پھر وہاں سے عروج ہوا تو مسجد اقصی رسول کریم کی سواری جناب براق اتری۔ تو اصل میں ایک جملے پر غور کر کے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ یہاں جس جگہ حضور کی سواری باندھی گئی جناب اس جگہ کا نام اب بھی البراق ہے۔ تو وہاں جناب براق کو جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے زیادہ تیز دوڑنے والی سواری تھی، اس کو جبرائیل نے ریشم کی تار کے ساتھ باندھ دیا۔ یہ جملہ میں آپ کی نظر کہنے لگا ہوں کہ ویسے بجلی کو باندھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، جناب آگ کے شعلوں کو بھی باندھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ریشم بیچارہ تو اتنا مسکین کپڑا اور دھاگا ہے کہ یہ فوراً آگ پکڑتا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا یہ حریم محمد ہے، یہاں ریشم کی تاروں سے براق کو باندھا جائے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جناب اس کے بعد واہ واہ واہ، دیکھا تو آگے انبیاء علیہ السلام، نبیوں کا جلوس، ہاں آدم سے لے کر سارے نبی وہ سارے اکٹھے ہیں اور تیاری ہو رہی ہے نماز پڑھنے کی۔ جبرائیل نے کہا کہ آج آپ نے یہاں امامت کرنی ہے۔ حضور نے کہا میں نے امامت کرنی ہے؟ نے کہا جی وہ وقت گیا، انجیل والوں کا وقت بھی گزر گیا، زبور والوں کا وقت بھی گزر گیا، ان کا زمانہ تھا۔ اب وہ حبیب جس کے سر پر تاج رحمت سجایا گیا، آج وہ ہے جو اگلوں پچھلوں کا امام ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ میرے دوستوں معلوم ہوا جو نماز کا امام ہوتا ہے فضیلتوں کا مدار بھی اس پر ہے۔ یہاں حضور کھڑے ہوئے تو فضیلت ماب، جب حضور نے ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا تو رحمتیں جھوم کر کے ابو بکر سے پیار کرنے لگ گئیں۔ عالی وقار حضور نے یہاں امامت کی۔ اب 5 منٹوں میں میں تقریب اعراج اور اسرا کیسے کروں؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو واہ واہ وہ درخت تھا جس پر رحمتیں تھیں اور وہاں نور کے پروانے اس درخت کے گردا گرد جناب طواف کر رہے تھے۔ ایک طرف دیکھا ملائکہ زبور پڑھ رہے ہیں، ایک طرف دیکھا فرشتے جو ہیں وہ انجیل پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک طرف دیکھا کہ مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں فرشتے، ایک مصلی ہے اور وہاں وہ مصلی جبرائیل، ان کی کرسی اور ان کا مصلی۔ جبرائیل نے عرض کی یا محمد یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر 2 رکعتیں پڑھ لیں تاکہ آپ واپس ہو جائیں تو میں آپ کی نماز پڑھنے کی جو نسبت ہے ان کے مزے لیتا رہا ہوں۔ علی وقار دوستو، اب میں 3 منٹوں کا خطبہ آپ کے سامنے لا ہوں کہ ترک کائنات
عبادت کے اعلیٰ مالا اور حضور نے اللہ کی زیارت کی. میں نے آج 40 احادیث ایسی لکھ کے لایا تھا جس میں رؤیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت ہوتی ہے، لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ چھوڑنا بھی دنیا کا، یہ معراج بھی کسی کسی کو ملتی ہے. حسن نے ریاست دے کے معراج پالی، حسن نے ریاست دے کے معراج پالی. مصطفیٰ نے کائنات چھوڑ کے اللہ کی طرف جا کے معراج پالی. اور اعراج، اور اگر سائنس کی زبان سے مجھ سے پوچھتے ہو تو میں عرض کروں گا کہ ڈیفیٹ کرنا کائنات کا، جو اس کائنات کے مادے کو، ٹائم کو اور سپیس کو ڈیفیٹ کرے گا اور اس کو پیچھے چھوڑ دے گا. یاد رکھنا سب سے بڑا اقلیم کائنات کا شہنشاہ بھی وہ ہوگا. رب کریم نے آج کی رات مصطفیٰ کریم کے ذریعے ٹائم کو شکست دی اور سپیس کو شکست دی. شکست دینے کے بعد ایکس ماس ریزز ساری پیچھے رہ گئیں. مصطفیٰ آگے نکل گئے اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. جبرائیل نے کہا اگر بال برابر آگے جاؤں تو میں بھی چل جاؤں. وہاں سے رف رف نے اٹھایا، آگے جا کے رف رف بھی رہ گیا. رب کریم نے کہا ادنو منی، اب تیرا اور میرا معاملہ ہے. ادنو منی. اس ادنو منی میں بھی بڑے راز ہیں، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. عالی وقار دوستو، اتنے بڑے رسول کے ماننے والے ہو، ہم اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، قیامت والے دن جنت میں دیکھیں گے، زیارت کریں گے. لیکن ایک بات کروں کہ ایسی چیزیں ضرور دیکھا کرو کہ جن سے معراج کا تمہیں بھی مزہ آ جائے. کعبہ سامنے آئے تو کعبہ دیکھ لیا کرو، اور حضور نے کہا علی آ جائے تو علی کو دیکھ لو. النظر الی وجہ علی عبادہ. جناب اس کا مطلب ہے کچھ شیر دنیا میں ایسے ہیں جن کو دیکھنے سے معراج کا مزہ آتا ہے. وہ لوگ ہیں جن پر انوار الہیہ کی برسات ہوتی ہے. آج اسی پر اکتفا کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ